شیطان نے کیا قسم کھائی تھی؟ اے پروردگار میں تیرے راستے میں چلنے والے لوگوں کو بہکاؤں گا. اب اگر یہ جو کمپلیٹ لائف اسٹائل ہے جو رسول خدا لے کر آئے، اگر یہ لوگ کمپلیٹ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو شیطان باقی بچے گا؟ شیطان کا وجود ہی باقی نہیں بچے گا، بہکائے گا کس کو؟ اگر ہر فرد خالص ہو جائے، ہر فرد شریعت محمدی کو 100% اڈاپٹ کر لے تو بہکنے والا کوئی نہیں بچے گا. شیطان نے کہا میں یہ نہیں ہونے دوں گا. کیسے ممکن ہے کہ شریعت محمدی تو تمام شریعتوں پر غالب ہے، وہ شریعت محمدی جو قیامت تک کے لیے تمام مشکلات کا حل دے رہی ہے، اگر لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، اس کے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو میری بات کون مانے گا؟ نہیں، میں اس کو نافذ ہونے نہیں دوں گا. کیا کیا؟ کسی طرح سے میں رسول کی شریعت کو خراب کر دوں. کیسے خراب کریں بھائی؟ جو شریعت لے کر آیا ہے اس پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا ڈر کے بھاگ جائے گا. کیا کیا؟ شعب ابو طالب کے اندر قید کیا، پابندی لگائی کہ ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، بھوک اور پیاس کی شدت ہے. آپ نے وہ دیکھا، پورا کا پورا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے. لیکن رسول خدا کو توڑ نہیں پائے. اب کیا کریں؟ سخت حالات نے مبتلا کر دیا، کمزور نہیں پڑ لے، کیا کریں؟ خرید لیتے ہیں. جناب ابو طالب کے پاس آئے، اپنے رشتہ دار سے بولو کیا چاہتا ہے؟ مال و دولت چاہتا ہے، ہم دیں گے. سرداری چاہتا ہے، ہم راضی ہیں اس کو اپنا سردار بنانے کے لیے. کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بتائیں، اس کی اس خاتون سے شادی کر دیں گے. الغرض یہ کہ جو چاہتا ہے ہم اس کو دینے کے لیے آمادہ ہیں. ہماری فقط ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو واحد خدا کی تبلیغ کر رہا ہے اس سے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا بولنے سے بولے یہ نہ کہے. رسول خدا کے پاس ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، ماجرا نقل کیا، فرمایا خدا کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں گے تب بھی میں رائے خدا سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. خرید نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ کمزور کرنا چاہتے تھے اقتصادی طور پہ، ناکام ہو گئے. خریدنا چاہتے تھے، ناکام ہو گئے. اب کیا کریں؟ قتل کر دو. وہی رائج طریقے ہیں جو اب تک آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں. قتل کر دیتے ہیں. بدر میں کوشش کی، احد میں کوشش کی، احد میں تقریباً کامیاب بھی ہو گئے تھے. خندق میں کوشش کی، خیبر میں کوشش کی، تبوک سے واپسی کے راستے میں جو رسول خدا نے منافقین کے نام بتائے کوشش کی. لیکن عجیب اہتمام ہے محافظت کا پروردگار کے پاس. کبھی جناب ابو طالب کے ذریعے سے حفاظت کی تو کبھی علی بن ابی طالب کے ذریعے سے حفاظت کی. لیکن رسول کو کمزور پڑنے نہیں دیا. اب انہوں نے سوچا کہ اب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو انسان ہی نا ہماری طرح سے، کتنا زندہ رہ لیں گے. انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی دنیا سے جائیں گے ہم ان کی شریعت کو نابود کر دیں گے. ہم نابود کر دیں گے ان کی شریعت کو. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول دنیا سے جائیں. بڑے بڑے شیطان کے پیروکار فتح مکہ میں منافقت کے طور پہ اسلام لے کر آ گئے، انتظار کرنے کے لیے کہ ابھی رسول جائیں تو ہم دین کے اوپر حملہ کر کے دین کو نابود کر دیں. یہاں پر ایک مقام ایسا آیا کہ آپ نے فضائل میں سنا ہے، لیکن میں ایک اور جہاز سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. کیا؟ شیطان نے چیخ ماری. کون سا مقام ہے؟ کس کے لیے روایتوں میں سنتے ہیں کہ جب رسول نے فرمایا الستو اولاکم بانفسکم، کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے مل کے کہا بلا جی رسول خدا، ہمارے نفس سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ترجمے میں توجہ دیجیے گا. بس جس کے نفس پر میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں، یہ علی بھی اس کے نفس پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے. یہ جیسے ہی بیان ہوا یہ شیطان کی چیخ، یہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم آئے تھے محافظ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، موسیٰ آئے تھے محافظ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، عیسیٰ آئے تھے محافظ. اور اگر عیسیٰ کے 12 حواری بھی تھے تو ان کے محافظ ایسے نہیں تھے جیسے رسول کے محافظ ہیں. ہر ایک ایسا ہے جو رسول جیسا ہے، ہر ایک جو ہے وہ عصمت پر فائز ہے اور دین کی ایسی محافظت کہ دین. اب کیا کریں؟ یہاں پر شیطان ابلیس ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. کس چیز کے اندر؟ مکاری میں. توجہ کیجیے گا وہ کیا؟ دیکھیے قانون الہی ہے. کچھ پروردگار نے اس دنیا کو کچھ فارمولاز پہ خلق کیا ہے اور وہ فارمولے کبھی چینج نہیں ہوتے. جیسے جب بھی سورج ہوگا تو دھوپ ہوگی، علت اور معلول کا قانون ہے، کبھی نہیں ٹوٹتا. آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا آگ جل رہی ہو ٹھنڈی ہو جائے، نہیں، آگ ہوگی تو حرارت ہوگی. علت اور معلول کا قانون ہے. ایک قانون پروردگار نے قرآن میں کہا ہے، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا آخری حصہ تقریباً لوگوں کو حفظ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کس کا؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے. بس جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ کی ولایت میں آ گئے. اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس کو ظلمت سے نکال کر نور کے اندر داخل کر دیتا ہے. والذین کفروا، لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، انہوں نے اپنا حاکم، اپنا سرپرست، اپنا رہنما، اپنا آقا کس کو بنایا؟ طاغوت کو بنایا. وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ اپنے صاحب ولایت کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے کر جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ تو ہیں ہی صاحبان جہنم، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. شیطان کو بتا دی یہ بات کہ میں نے بہت محنت نہیں کرنی. اب تک خامہ کا اتنی محنت کر رہا تھا، میں رسولوں کا بھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی پابندی لگا رہا ہوں، کبھی قتل نہیں، کچھ نہیں کرنا. مجھے کسی طرح سے اس ولایت کے اندر درار ڈال دینی ہے، اور اس درار کا نام کیا ہے؟ سقیفہ. جیسے ہی مولا کائنات منصب پر نہیں آئے، کیا نتیجہ نکلا؟ قرآن کی روح سے
خود بخود معاشرہ جسے رسول خدا نے نور میں داخل کیا تھا نور سے نکلا اور ظلمت میں جانا شروع ہو گیا. ایک ایک کر کے معاشرہ پورا کا پورا. جناب سیدہ نے کیا فرمایا تھا؟ طاعتنا نظاما للملہ امامتنا امانا للفرقہ. ہماری اطاعت تم پر اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ منظم ہو سکو. ہماری امامت تم پر اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹو. آج اگر آپ کو قوم منتشر نظر آتی ہے, اگر قوم آپ کو آپس میں فرقوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی اطاعت کو چھوڑ دیا, ہم نے اہل بیت کی امامت کو چھوڑ دیا. اگر اطاعت اور امامت ہو تو قوم متحد بھی ہوگی اور قوم ان کی تحت امامت آ کر متحد بھی ہو جائے گی اور اس کے اندر کوئی فرقہ بھی پایا نہیں جائے گا.